پہلے تو امی کو کوئی رشتہ پسند نہ آتا تھا۔ باجی 26 برس کی ہو گئی۔ ہر کسی نے احساس دلایا کہ تم کسی من پسند رشتے کے انتظار میں ہو۔ اگر طیبہ کی عمر اور زیادہ ہو گئی تو مناسب رشتہ ڈھونڈتی رہ جاؤ گی اور ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ اب جو رشتہ ان کو پسند آیا وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا خوبروب، باجی سے 1 سال بڑا اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایک خدشہ تھا کہ اچھے بن بیاہی نندوں اور 7 دیوروں کے ہمراہ رہنے سے کئی ایسے مسائل پیدا نہ ہو جائے کہ باجی کا جینا دوبھر ہو جائے۔ خیر اللہ کا نام لے کر میری والدہ نے لڑکے والوں کو ہاں کر دی اور باجی کی شادی نعمان بھائی سے ہو گئی۔ باجی کے شوہر اگر اچھے انسان تھے، میری بہن کو چاہتے تھے، ان کا خیال رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن سسرال میں اتنے بہت سے لوگوں میں سے 2-3 ایسے بھی تھے جو وجہ بے سکونی بنتے تھے۔ چنانچہ باجی صرف 5 سال شوہر کے گھر رہ سکی اور 3 بچے لے کر میکے آ گئی۔ یہ نہیں کہ وہ خود اپنا گھر چھوڑ کر میکے آئی تھی، بلکہ نعمان بھائی نے ہی روز روز نندوں کی چکچک سے بیوی کی جان چڑانے کے لیے انہیں ہمارے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ کہا علیحدہ گھر کا انتظام کر لوں تو لے جاؤں گا۔ میرے گھر کے تو سارے ہی لوگ طیبہ کی جان کا آزار بنے ہوئے ہیں، یہاں میرے بچے کچھ دن سکون سے رہ لیں گے۔ باجی کو میکے پہنچانے کے بعد ہماری بہنوئی کا دل بھی نہ لگا اور وہ گھر چھوڑ کر ایک دوست کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ یہ مکان اکثر خالی رہتا۔ وہ دوست اپنی ملازمت کی وجہ سے کبھی کہیں ہوتا، کبھی کبھار مکان کی دیکھ بھال کے لیے آتا تھا۔ اس مکان کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت اور اس کی متعلقہ بیٹی رہائش پذیر تھی۔ بوڑھی خاتون سے نعمان بھائی نے اپنے لیے کھانا بنانے کی درخواست کی۔ یوں یہ ماں بیٹیاں میرے بہنوئی صاحب کو کھانا بنا کر دینے لگی۔ بعض اوقات جو گمان میں نہیں ہوتا وہی ہو جاتا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، حتیٰ کہ خود نعمان بھائی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن قدرت جب عجیب کھیل کھیلتی ہے، نہ جانے کس لمحے نعمان کو بیوہ کی متعلقہ بیٹی صفیہ پسند آ گئی۔ وہ کھانا بہت عمدہ اور لذیذ بناتی تھی۔ دونوں میں پسندیدگی استوار ہو گئی اور انہوں نے صفیہ سے نکاح کر لیا۔ پھر اپنی نئی زندگی میں ایسے گم ہوئے کہ پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور بہن بھائیوں تک کو بھول گئے۔ انہوں نے پلٹ کر کسی کی خبر نہ لی۔ شاید وہ عورت کوئی جادوگرنی تھی، یا پھر نعمان بھائی اپنے ہی گھر والوں کو اپنی بربادی کی وجہ اور خوشیوں کا قاتل سمجھنے لگے تھے۔ میرے والد صاحب بوڑھے تھے، وہ کمانے کے قابل نہ رہے تھے۔ بڑے بھائی ملازمت کرتے تھے اور وہی گھر کے اخراجات برداشت کرتے تھے۔ تینوں بھائی شادی شدہ اور بچوں والے تھے۔ ہماری ماں بیٹیوں کی محتاج تھی۔ ابھی میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کو فکر بھی کھائی جاتی تھی۔ باجی 3 سال ہمارے گھر رہی۔ بھائیوں نے ان کا اور ان کے بچوں کا خرچ برداشت کیا۔ اس اثناء میں میری بھی شادی ہو گئی۔ میں بیاہ کر اسلام آباد پھر سویڈن چلی گئی۔ وہاں سیٹل ہونے کے چکر میں ہم اپنے مسائل میں الجھ گئے۔ سویڈن میں میرے میاں بھی پڑھ رہے تھے اور ہم دونوں نوکری بھی کرتے تھے۔ ہماری فرصت نہ تھی کہ میکے کی حالات کی خبر لیں۔ بھابھیوں نے پہلے صبر سے کام لیا، پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب شادی شدہ نند طیبہ اور ان کے تینوں بچے ہم پر مستقل بوجھ ہیں، تو ان کے رویے روز بروز بدلنے لگے۔ وہ باجی کو ملازمہ کا درجہ دینے لگی۔ بات پہ بات باجی اور امی کو تنگ کرنے لگے اور ان کے بچوں کو معمولی شرارتوں پر انہیں پیٹنے لگے۔ اماں کچھ کہتی تو انہیں بھی بے نقط سنا دیتی، شوہروں کی الگ کان بھرتے، جس کی وجہ سے میرے بھائی بھی ماں اور بہن کے خلاف ہو گئے اور امی کو باجی کی طرفداری پر قصوروار سمجھنے لگے۔ اس صورتحال نے امی اور باجی کو بکلا دیا۔ حالانکہ باجی ملازمہ کے ساتھ مل کر برابر سے بھابھیوں کے سارے کام کرتی، کچن سنبھلتی، کھانا پکاتی، حتیٰ کہ بھائیوں کے کپڑے اور بھائیوں کے بچوں کی یونیفارم تک استری کر کے رکھتی، لیکن وہ پھر بھی ان سے خوش نہ ہوتی، بلکہ ان کو اور ان کے بچوں کو اپنے در پر پڑا کوڑا سمجھ کر منہ پھیر لیتی۔ باجی کے میکے میں قیام ان کا قصور نہ تھا۔ جب تک والد زندہ رہے، بھائی اور بھابھیاں اندر ہی اندر گھٹتے رہے، منہ سے ان کے سامنے نہ کہہ سکتے تھے۔ والد کی فوت ہونے کے بعد تو بھائی نے امی جان کو گھر کا خرچ دینا بھی بند کر دیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو پال رہی تھی۔ ہماری ملازمہ سلیمہ کافی پرانی اور نیک دل عورت تھی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن دل کی غریب نہ تھی۔ وہ باجی کے ساتھ بھابھیوں کا برا سلوک دیکھ کر کڑکتی رہتی تھی۔ ایک دن بڑی بھابھی نے صاف میری بہن سے کہہ دیا کہ ہم تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے، یا تو بچوں کو ان کی دادی کے حوالے کر دو،
خلا لے کر دوسری شادی کر لو یا پھر جہاں چاہو چلی جاؤ، لیکن ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ دوسری بھابھی بولی، اگر اماں تمہاری حمایت بنی تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سب باتیں ملازمہ سلیمہ سن رہی تھی۔ باجی اور امی رو رہی تھی۔ سلیمہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے باجی کو چپ کرایا اور تسلی دی۔ باجی نے سلیمہ سے کہا، خالہ تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ 3 بچوں کا ساتھ ہیں، سسرال والے مجھے رکھنے کو تیار نہیں اور شوہر کا کچھ پتہ نہیں۔ تم کسی گھر میں مجھے کام دلوا دو، اگر وہ لوگ رہائش بھی دے دے اور میرے 3 بچوں کو بھی ساتھ رکھنے دے تو میں ملازمت کرنے کو تیار ہوں۔ سلیمہ نے آہ بھر کر کہا، بی بی آج کل ویسے لوگ کہاں رہے جو آپ کو بچوں سمیت اپنے گھر میں رکھ لے۔ باجی بولی، تو پھر تم مجھے اپنے گھر لے چلو، بچے وہاں رہیں گے، میں کہیں ملازمت کر لوں گی۔ سلیمہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں رکھ تو لوں بی بی فاطمہ، لیکن آپ کے گھر والے کیا گوارا کریں گے؟ باجی نے دکھ سے کہا، ان کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ میں کہاں رہوں؟ بھائی بھی اتنے رکے ہوئے ہیں کہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور امی کا خرچ بند کر دیا ہے۔ وہ مجھ سے صاف بیزاری کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان سب کا یہی مطالبہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو سنگ دل نندوں اور ساس کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ تم جانتی ہو وہاں ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب باپ نے ہی چھوڑ دیا تو وہ کیوں رکھیں گے؟ میں مر جاؤں گی مگر عدالت میں نعمان پر خلا کا دعویٰ نہیں کروں گی، نہ دوسری شادی کروں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ کہیں چلی جاؤں اور نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں۔ خالہ تم کچھ دن کے لیے مجھے اپنے گھر رکھ لو۔ سلیمہ بولی، بی بی میں تو رکھ لوں، لیکن میں تو جگی میں رہتی ہوں۔ باجی بولی، میں بھی تمہارے ساتھ جگی میں رہ لوں گی۔ سلیمہ نے سمجھایا، میری جگی اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں 2-3 لوگ آڑے ترچے سوتے ہیں، آپ کیسے رہ لیں گی؟ باجی بولی، اچھا تو یہ بتاؤ جگی بنانے میں کتنا خرچ آتا ہے؟ میں تمہاری جگی کے غریب اپنی جگی بنا لوں گی۔ سلیمہ حیرت سے پوچھنے لگی، آپ جوان جہاں عورت ہے بچوں کے ساتھ اکیلی کیسے رہے گی؟ باجی نے پراعتماد انداز میں کہا، رہ لوں گی، تمہارا گھرانہ تو ساتھ ہوگا، تمہارا بیٹا اور بہو ہے وہی میرا خیال رکھیں گے۔ جب باجی کو زار وزار روتے دیکھا تو سلیمہ خالہ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیے میرے گھر، لیکن آپ کے بھائیوں کو خبر نہ ہو ورنہ وہ مجھ ہی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اس نے رہنے کی جگہ کا پتہ سمجھا دیا اور کہا کہ آپ خود آ جانا، اگر میرے ساتھ چلے گی تو آپ کے گھر والے میرے گردن پکڑیں گے۔ سلیمہ سمجھ رہی تھی کہ یہ محض وقتی فیصلہ ہے، کہاں طیبہ بی بی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر باجی نے بھی ٹان لی تھی۔ شام کو بغیر کسی کو بتائے چپکے سے بچوں کو لے کر گھر سے نکل گئی، سڑک سے رکشہ لیا اور سلیمہ کے دیتے ہوئے پتے پر روانہ ہو گئی۔ رکشہ والا غالباً اسی علاقے کا رہائشی تھا، وہ انہیں صحیح جگہ لے گیا۔ یوں باجی اپنی ملازمہ کی جگی میں جا ٹھہری۔ سلیمہ خالہ نے سچ کہا تھا، اس کی جگی میں صرف 3 چارپائیاں سما سکتی تھی۔ ایک چارپائی کی جگہ خالی تھی جہاں اس کی بہو کھانا پکاتی تھی۔ اس رات ساس اور بہو ایک ہی چارپائی پر سوئی۔ سلیمہ کا بیٹا باہر کہیں سویا، باقی 2 چارپائی پر باجی اور ان کے 3 بچوں نے گزر بسر کی۔ ساری رات انہیں مچھروں نے سونے نہ دیا۔ اب باجی کو احساس ہوا کہ واقعی خالہ سلیمہ نے درست کہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ کام پر آئی تو امی رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ بھابھیاں کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، کم از کم تمہیں بتا کر تو جاتی کہ کہاں جا رہی ہے۔ سلیمہ خالہ سے امی کی حالت دیکھنی نہ گئی، چپکے سے ان کو خبر کر دیا کہ آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، فکر نہ کرے، میرے ساتھ چل کر اسے سمجھا بجھا کر لے آئیے۔ وہ نازو پلی بلا کہاں ایک غریب کی جھگی میں رہ سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے دن۔ یہ سن کر امی کی جان میں جان آئی اور وہ شام کو خالہ سلیمہ کے اس کے گھر چلی گئی۔ باجی ماں سے لپٹ کر خوب روئی۔ اماں نے کہا کہ تمہارے بھائی اور بھابھیاں جیسا بھی سلوک کرے اپنی ہی ہے، تم میرے ساتھ واپس گھر چلو، لیکن باجی جانے پر راضی نہ ہوئی۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ رہو، ہم یہاں جھگی ڈال لیتے ہیں، تم بچوں کو سنبھلنا، میں کہیں ملازمت کر لوں گی۔ چنانچہ باجی نے امی کو گھر واپس جانے نہ دیا اور اپنی سونے کی بالیاں خالہ سلیمہ کے بیٹوں کو دے کر کہا کہ سامان لے آؤ، میں اسی میدان میں آپ لوگوں کے قریب جھگی ڈالنی ہے۔ وہ بیچارہ باجی کے اصرار پر ہکا بکا سا رہ گیا۔ بانس چٹیا وغیرہ لے آیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے باجی کو جگہ ڈالنے نہ دی، کیونکہ باجی اور بچوں کے لباس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے طبقے کے لوگ نہیں ہیں، کسی خوشحال گھرانے سے ہیں، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔
وہ یہاں رہنا چاہتے تھے۔ میدان بھی ساری جھگیوں کے مرد اکٹھے ہو گئے اور باجی امی پریشان حال سامان پر بیٹھی تھی کہ ایک واقف کار شخص نے بچوں کو پہچان لیا۔ یہ ایک وین ڈرائیور تھا جو بائی کے بچوں کو اسکول لے جاتا تھا۔ اس کا نام منظور تھا۔ منظور بھاگتا ہوا میرے بھائی کے پاس آیا اور کہا کہ حمید صاحب، آپ کے بانجے باجی ہمیشیرہ اور والدہ فلاں جگہ بیٹی اور بڑی مشکل میں ہیں۔ بڑے بھائی فوراً منظور کے ساتھ میدان پہنچے اور ان کی ماں بہن اور ان کے بچوں کو وہاں دیکھ کر ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ انہیں غیرت آئی۔ انہوں نے جھگی کے سامان، بانسوں اور چٹائیوں کو آگ لگا دی۔ امی باجی اور بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آئے۔ راستے پر بہت غصہ کیا، بولے کہ تم نے تو میری ناک ہی کٹوا دی۔ اگر غصہ تھا تو مجھ سے جھگڑتی، گھر کے برتن توڑ دیتی، مگر یہ تم نے کیا کیا؟ جھگی ڈالنے چلی گئی۔ باجی کیا جواب دیتی؟ اماں نے کہا کہ ہاں میاں بولو، جو جی میں آئے بولو، تم نے تو مجھے خرچ دینا بھی بند کر دیا تھا اس بیٹی کے کارن کے دو نوالے اس کو کھلا رہے تھے۔ میری بیٹی تمہاری بیوی اور بابیوں کی چکری کرتی ہے تو ہی تمہاری کمائی سے دو نوالے کھاتی ہے۔ اب کیا غیرت جاگی ہے تمہیں؟ اور ان دونوں بھائیوں سے بھی پوچھو، ان کی بیویاں سارا دن طیبہ اور اس کے بچوں سے کیسا سلوک کرتی ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ ان بچوں کو تم یتیم خانے میں جمع کرا دو۔ ماں کے صبر کا بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ تینوں بھائی مل کر بہن اور اس کے بچوں کا خرچ اٹھائیں گے اور مکان کی چھت پر طیبہ کے لیے 2 کمرے بنوا دیں گے۔ آخر اس جائیداد میں ان کا بھی حصہ تھا، کیونکہ مکان باپ دادا کی وارث سے ملا تھا۔ یوں باجی کو عافیت نصیب ہوئی، تاہم اسکول سے آ کر ممانیہ ان کے بچوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیتی، خاص طور پر باجی کے بڑے بیٹے احسن کو، جو ان دنوں ابھی صرف 12 برس کا تھا۔ ایک روز وہ بڑی بابی کے کمرے کے جالے اتار رہا تھا کہ ان کا ایک قیمتی گلدان ٹوٹ گیا جو وہ جہیز میں لائی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے وہی چوڑی اٹھا لی جس سے وہ جالے اتار رہا تھا اور خوب احسن کو پیٹا۔ پھر بولی کہ نکل جا یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنی یہ منحوس صورت مت دکھانا۔ احسن سہم گیا۔ بابی نے غصے میں جو کہا تھا اس نے سچ یہی سمجھا کہ اب وہ انہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ اس نے ماں کا بٹوا اٹھا لیا اور گھر سے چلا گیا۔ رات تک نہ لوٹا تو امی اور بابی بے حد پریشان ہو گئی۔ بھائی آئے، احوال پوچھا، وہ بھی تلاش میں نکلے، لیکن لڑکا اس طرح غائب ہو گیا کہ پھر نہ ملا۔ باجی رو رو کر نیم جان ہو گئی۔ احسن اتنا جانتا تھا کہ اس کا باپ لاہور میں رہتا ہے، مگر کہاں یہ معلوم نہ تھا۔ وہ بس میں سوار ہو کر لاہور چلا گیا۔ ماں نے سن رکھا تھا کہ لاہور کے علاقے اچرا میں گھر لیا ہے، لیکن اچرا بہت بڑا علاقہ تھا اور اتنے سارے مکانات تھے کہ معلوم نہ ہو سکا وہ کس مکان میں رہتا ہے۔ احسن وہاں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اسے بھوک لگ گئی۔ وہ ایک نان بائی کی دکان پر پہنچا، روٹی خریدنے کو بٹوا نکالا جس میں اس کے باپ اور ماں کی شادی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر نان بائی سے چھپا لی، روٹی لے کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہاں ٹھکانہ کرے، رات ہو جائے گی تو کہاں سوئے گا۔ تبھی اس کی نظر سامنے سڑک پار مسجد پر پڑی۔ وہ وہاں چلا گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ آخری صف میں جا کھڑا ہوا۔ نماز ختم ہوئی، نمازی مسجد سے نکلے، مگر وہ مسجد کے صحن میں ایک طرف بیٹھ گیا کیونکہ بہت تک گیا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائی تو نیند آ گئی اور وہ وہاں ہی سو گیا۔ عشاء کی نماز کے وقت امام مسجد ادھر سے گزرے۔ انہوں نے احسن کو جگایا اور پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیوں سو رہے ہو؟ احسن نے کہا کہ وہ سہوال سے آیا ہے، والی یہاں رہتے ہیں، ان کا گھر ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ تکن کے سبب مسجد آ گیا، نیند آ گئی تھی۔ امام صاحب نے کہا کہ عشاء کی نماز ہو جائے تم یہاں ٹھہرو، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ جب عشاء کی نماز ختم ہوئی اور لوگ چلے گئے، امام صاحب احسن کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا کھانا کھایا ہے؟ احسن نے کہا سپیر نان بائی سے کھایا تھا۔ امام صاحب بولے کہ اب کہاں جا کر سو گے؟ سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر بولے کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، رات وہاں سو جاؤ، صبح ہم تمہارے والد کو تلاش کرنے کی کوئی راہ نکال لیں گے۔ احسن ان کے ساتھ ہو گیا۔ امام صاحب کا گھر مسجد کے پاس ہی تھا، وہاں ان کی بیوی اور بچے بھی تھے۔ احسن کو ان کی بیوی نے کھانا دیا اور بستر بچھا دیا، کہا آرام سے سو جاؤ۔ معمولی یہ ہو گیا کہ وہ صبح نماز کے لیے امام صاحب کے ساتھ مسجد جاتا اور نماز کے بعد نمازیوں کے نکلنے پر دروازے کے پاس کھڑا رہتا کہ شاید کوئی ایسا آ جائے جس کی شکل اس تصویر سے ملتی ہو جو اس کے بٹوے میں لگی تھی۔ شاید وہ اس کا باپ تھا۔ جو احسن ایک معصوم بچہ تھا اور ایسی امیدیں دل میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔
ایک روز امام صاحب کی بیوی نے کہا کہ بیٹا احسن، یا تو مدرسے میں داخلہ لو اور کچھ علم حاصل کرو یا پھر خود کمانے کی کوشش کرو، ایسے در در بھٹکنے سے زندگی گزر نہیں پائے گی اور تمہارا باپ تمہیں یوں بھی نہیں ملے گا۔ احسن نے اس بات کو دل سے لگا لیا۔ اس کے پاس ماں کے بٹوے میں کچھ روپے تھے۔ اس نے سوچا کہ کام شروع کریں۔ وہ نان بھائی کے پاس گیا اور پوچھا کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے؟ نان بھائی نے کہا کہ پہلے سے 2 لڑکے کام کرتے ہیں، تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کوکے والا جو اسکول کے قریب تھا، اس نے کہا کہ کل ہی اس نے کہا تھا کہ اسے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ احسن وہاں کیا، اپنا حوالہ نان بھائی کا دیا، بتایا کہ وہ امام صاحب کے پاس رہتا ہے۔ کوکے والے نے پوچھا کہ تم رہتے کہاں ہو اور سوال کیا کہ تم مدرسے میں داخلہ کیوں نہیں لیتے؟ اسے وہ اپنے والد کو ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ احسن نے اپنی رداعت مختصر سنائی اور بٹوے میں لگی تصویر دکھائی۔ کوکے والے نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ اس تصویر سے ملتی جلتی شکل والا آدمی کبھی بچوں کو اسکول چھوڑنے آتا ہے۔ وہ مشورہ دیا کہ تم کچھ ٹافیا، بسکٹ اور مونگ پھلی کے پیکٹ لے لو اور اسکول کی دیوار کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بچے ادھر سے گزرتے وقت تم سے یہ چیزیں خرید لیں گے، رقم دوگنی ہو جائے گی اور ممکن ہے تمہارا باپ تمہیں پہچان لے۔ ایسا نے اس پر عمل کیا۔ کوکے والے نے بیلٹ والی ٹرے میں وہ سب چیزیں سجا کر دی اور احسن نے وہ ٹرے گلے میں لٹکا کر اسکول کی دیوار کے پاس ایک سٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ سٹول بھی وہی کوکے والا تھا جو اسے دے چکا تھا۔ ایک دن ایک والد اپنے بچوں کو اسکول سے لینے آیا۔ جب وہ احسن کے پاس سے گزرا، احسن نے اس سے ٹافیاں لینے کی پیشکش کی۔ والد نے ٹافیاں خرید لی۔ احسن نے بٹوہ نکالا اور احتیاط سے 10 کا نوٹ دیا۔ تب والد نے بٹوے میں لگی تصویر دیکھی اور پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ احسن نے کہا کیوں دکھاؤں؟ مگر والد نے زور دیا کہ اس تصویر والے آدمی کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ احسن تھوڑا گھبرا گیا کیونکہ اس تصویر میں باپ کے ساتھ ماں کی تصویر بھی تھی۔ والد نے کہا کہ وہ لاہور میں رہتا ہے اور اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ احسن نے بٹوہ کھولا اور تصویر سامنے رکھ دی۔ والد نے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم احسن ہو اور کیا میں تمہارا باپ ہوں؟ احسن نے اثبات کیا۔ والد نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا۔ 7 برس بعد بیٹی کی شکل دیکھی اور جب اس کو گلے لگایا تو باپ کا خون جوش مارا۔ وہ دونوں نعمان کے گھر آئے۔ والد نے صفیہ سے کہا کہ بیوی سے کھانا وغیرہ کھلائے اور وہ بازار سے نئے کپڑے لے کر واپس آئے۔ خبردار جو تم نے اس بارے میں کوتاہی کی، یہی میرا الخط جگر تمہارے باعث اس حال کو پہنچا ہے۔ نہ جانے دوسروں کا حال اس سے بہتر ہے یا بدتر۔ احسن نے اپنے والد کو وہ تمام مصیبتیں سنائی جو اس کی ماں اور بہن بھائیوں پر بیتی۔ یہ سن کر وہ رو پڑے اور بولے سچ ہے، جنہیں باپ چھوڑ دیتے ہیں ان بچوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد وہ احسن کو لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچے۔ بھائی تو اسے دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، لیکن میری باجی جیسے زندگی ہو گئی، جیسے ان میں کسی نے نئی جان ڈال دی ہو۔ صلح کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا، لیکن باجی نے کہا اتنی مدت کے بعد میرا سواگت لوٹ آیا ہے، میں اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ نعمان مجھے لینے آئے ہیں، میں ضرور ان کے ساتھ جاؤں گی۔ میرے بچے کو ان کا کھویا ہوا باپ واپس مل گیا۔ وہ جھٹ پٹ اپنے شوہر کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ سوتن کے ساتھ گزارا کرنا بھی گوارا کر لیا۔ لیکن صفیہ، جس نے 7 سال بعد اچانک اپنی سوتن کو دیکھا، صدمے سے دیوار سے جا لگی۔ باجی نے اس عورت کو سنبھلا دلاسا دیا، مگر صفیہ سوتن کا دکھ سہنے والی نہ تھی۔ اس نے یہ دکھ دل پر لے لیا اور اندر ہی اندر گھلنے لگی، یہاں تک کہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی۔ باجی نے اس کی بیماری میں بہت خدمت کی۔ وہ 3 سال تک بستر پر پڑی رہی، آخرکار اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بیٹوں کو باجی نے اپنے بچوں کی طرح پالا، یہاں تک کہ وہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں میں ایسا گل مل گیا کہ اب خود بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ باجی ہی کی بطن سے پیدا ہوا ہے۔ جب لوگ یہ قصہ سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ سچے صبر کرنے اور امید کا دامن نہ چھوڑنے والوں کے دن اسی طرح بدلتے ہیں کہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا۔ آج باجی کے بچے جوان ہیں اور وہ خود آرام و سکون کی زندگی گزار رہی ہے۔